تاریخ انبیاء کے سنہرے اوراق میں ایک ایسا نام چمکتا ہے جو کم بولا گیا مگر ہمیشہ کے لیے یاد رکھا گیا۔ یہ ہیں حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ یہ وہ نبی تھے جن کی زندگی خاموش عبادت نہیں بلکہ بیدار ضمیر کی اذان تھی، جنہوں نے دکھایا کہ نبی ہونا صرف معجزہ دکھانا نہیں بلکہ خود کو صبر و استقامت میں رکھنا ہے۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر 2 بار آیا، مختصر مگر بلیغ انداز میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا-الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوا وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا-الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یعنی اسماعیل، الیس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ اللہ نے انہیں 2 اعزاز دیے، صابر جنہوں نے کبھی شکایت نہ کی، اور اخیار یعنی نیک ترین لوگوں میں شمار۔ مفسرین کے مطابق حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا زمانہ حضرت الیس علیہ السلام کے بعد تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے، اور کچھ محدثین نے کہا ہے کہ وہ ایوب علیہ السلام کے شاگرد اور ان کے دین کے وارث تھے۔ ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک ذوالکفل کوئی الگ نبی ہیں ہی نہیں بلکہ ایک ولی یا صالح بادشاہ تھے جنہوں نے اپنے عدل اور عبادت سے نبیوں کا مقام پا لیا، لیکن اکثریت کا قول یہی ہے کہ وہ نبی تھے جنہیں اللہ نے خاص ذمہ داری کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ذوالکفل حضرت حزقیل کا لقب ہے جو نبی تھے اور بنی اسرائیل کی اسیری کے زمانے میں مبعوث فرمائے گئے۔ بائبل کے مطابق جب بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا تو اس نے وہاں کے ہزاروں یہودیوں کو قیدی بنا لیا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر عراق لے گیا، جہاں دریائے خابور کے کنارے ایک نئی بستی آباد کی جس کا نام تل ابیب رکھا۔ وہ یہودی وہاں کئی دہائیوں تک قید رہے اور اسی قید کے دوران حضرت حزقیل کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل میں صحیفہ حزقیل تو موجود ہے لیکن حضرت ذوالکفل کے سلسلے میں خاموشی ہے۔ بہرحال کفل کے معنی ہے حصہ، ذمہ داری یا وعدہ، چنانچہ ذوالکفل یعنی وہ شخص جو وعدہ پورا کرے، جو ذمہ داری اٹھائے اور انصاف قائم کرے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے وعدہ کیا کہ وہ دن میں روزہ رکھیں گے، رات عبادت میں گزاریں گے، کبھی غصہ نہیں کریں گے اور ہمیشہ انصاف سے فیصلہ کریں گے، اور اللہ نے ان کے اس وعدے کو قبول فرما کر ان کا نام ذوالکفل رکھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت الیس بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا مجھے کسی ایسے شخص کی تلاش ہے جو میرے بعد اس امت کی قیادت کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ 3 وعدے کرے، غصہ نہ کرے گا، روزہ رکھے گا، رات میں جاگے گا اور عدل کرے گا۔ یہ اعلان ہوا اور مجمع خاموش رہا۔ پھر ایک نوجوان کھڑا ہوا، چہرے پر سکون، زبان پر حیا، کہا اے نبی خدا، میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ ان وعدوں کو نبھاؤں گا۔ لوگ حیران تھے مگر الیس علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا تو ہی ہوگا ذوالکفل، وعدے کا محافظ۔ تاریخی روایات میں ہے کہ شیطان نے کہا اگر میں اس نوجوان کو غصے میں نہ لا سکا تو میرا نام ابلیس نہیں۔ چنانچہ وہ مختلف روپوں میں آیا، کبھی غریب بن کر، کبھی جھگڑالو مدعی بن کر، کبھی فریادی عورت بن کر۔ ہر بار دربار ذوالکفل میں آتا اور ان کو آزماتا۔ ایک دن جب نبی خدا تھکے ہوئے آرام فرما رہے تھے، شیطان ایک فقیر کی شکل میں آیا، دروازے پر دستخط دی۔ نوکر نے کہا کہ آقا آرام کر رہے ہیں، کل آنا، مگر وہ باز نہ آیا، چیختا رہا، دہائیاں دیتا رہا۔ آخر کار ذوالکفل علیہ السلام خود باہر آئے، چہرے پر نور، آواز میں نرمی، کہا اے شخص تیرا کیا معاملہ ہے؟ شیطان بولا میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں کئی بار آیا مگر تمہارے در سے انصاف نہ پایا۔ ذوالکفل کے دل میں رحم آیا، کہا کل صبح سب کو بلا کر فیصلہ کیا جائے گا، مگر اگلے دن وہ شخص غائب، پھر دوسرے دن آ گیا، پھر وہی فریاد، پھر وہی وعدہ، اور یوں ہی تیسرے دن وہ پھر آ گیا مگر اب دیوار پھلانگ کر۔ ذوالکفل نے کہا تو کون ہے جو دروازہ چھوڑ کر اندر آیا؟ اس نے کہا میں وہ ہوں جسے تم شیطان کہتے ہو، تجھے آزمائش میں ڈالنے آیا تھا مگر تو جیت گیا۔ ذوالکفل خاموش ہوئے اور فرمایا اللہ کی پناہ ہے اس سے جو انسان کو اس کے صبر سے ہٹانا چاہے۔ حضرت ذوالکفل کے فیصلے کبھی تاخیر سے نہ ہوتے، ان کے دربار میں کوئی غریب، مظلوم یا یتیم خالی ہاتھ واپس نہ جاتا۔ وہ دن میں روزہ رکھتے، رات کو قیام کرتے اور ذکر الہی سے لمحہ بھر بھی غافل نہ ہوتے۔ ان کی تسبیح کی آواز گلیوں میں گونجتی اور قوم کہتی یہ ہے وہ نبی جو نہ تھکتا ہے، نہ غصہ کرتا ہے، نہ نیند میں غافل ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات بھی عبادت میں گزارے۔
روایات کے مطابق ان کی وفات عراق یا شام کے علاقے میں ہوئی۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کا مزار کفل نامی بستی میں ہے جو نجف کے قریب واقع ہے۔ آج بھی وہاں ایک قدیم گنبد اور محراب موجود ہے جس پر لکھا ہے کہ یہ نبی ذوالکفل علیہ السلام کی قبر ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق کچھ لوگ ان کا مزار دمشق کے قریب بتاتے ہیں جہاں اہل ایمان آج بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی بھرپور زندگی سے ملنے والے سبق یہ ہیں کہ وعدہ ایمان کا زیور ہے، جو وعدہ نبھائے وہ ذوالکفل کی راہ پر ہے۔ صبر ایمان کا پہرے دار ہے، جو صبر کرتا ہے وہ شیطان کو بھی شکست دیتا ہے۔ عدل عبادت کا مغز ہے، جو انصاف کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ اس سبق آموز ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور مزید تاریخی معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔